الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا سيما على أفعالهم بالتصديق وأفعالهم بالتحقيق. المولى الإمام أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آل أصحاب رضي المنبر والمحراب راجه بالوحي بالكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن قابل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله الغائب امام المشارق والمغارب امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. اللہ کی اصحاب لا تتخذهم من بعدي غرضا من احبهم وبحبي احبهم من ابغضهم وببغضي ابغضهم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حامي والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركات إنا كنا مرسلين فيها يفرح كل أمر حكيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية ليس لهم طعام إلا من ذريع لا يسمع لا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بھائی سارے دوشی پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ الصلاۃ والسلام علیہ اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ. الصلاۃ والسلام علی محمد العالمین. الصلاۃ والسلام علیہ محمد رسول اللہ. صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین. صلی علی کل الملائکۃ المقربین وعلى عباد الله الصالحين. سلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبقدرك وبكرمك يا اكرم الاكرمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بطر يا احد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے درود پاک پڑھا. اور ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، فرمایا جبریل نے کہ آسمان کے تارے میں گر سکتا ہوں اور اس سے بڑھ کر ریت کے ذرات بھی گن سکتا ہوں، پانی کے ذرات بھی گن سکتا ہوں، کائنات کے جتنے درخت ہیں سب کے پتے گر سکتا ہوں، لیکن جو درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے میں اس کی نیکیاں شمار نہیں کرتا. تو میرے بھائیو، ایک قطارہ والی الناس حسابهم وفی غفلت موردون. قیامت تو قریبا پہنچی ہے، تم ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو. تو میرے بھائیو، بات یہ ہے نکلو اللہ کے گھر کی طرف. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ما یاتیہم من ذکرہم محدثۃ الا کانوا عنہ معرضین، کہ میری طرف سے جتنی بھی آیات آتی ہیں تم ان سے غفلت کرتے ہو، اعراض کرتے ہو. اور ما یاتی من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، آگے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کی آیات پڑھی جائے تو تم مذاق آگے سے اڑاتے ہو. بھائی ایک بات مجھے بتاؤ، یہ تیرے کرکٹ کے میدان آباد ہیں، تیری فیکٹری آباد ہے، تیرے سارے میدان بھرے پڑے ہیں، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، جاؤ میخانوں کے اندر لوگ ہی لوگ ہیں، مسجدیں کمزور کیوں پڑ گئی؟
یہ مفاد پرستی، یہ وفا پرستی، یہ تم نے غیروں سے کی، اگر اللہ سے کی ہوتی تو آج تیری مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ پتہ چلتا مسلمان کو کہ اگر اسرائیل ایک کروسن میزائل مارتا ہے تو آگے کھڑے ہو کر مسلمان اپنا سینہ کھڑا کر کے ان کو جواب دیتے، مگر کیا کرے علاج اس کا کہ کسی نے کہا تھا غیرت گئی امیر تیمور کے گھر سے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں بالی تھی۔ بھائی صاحب ہمارے اندر وہ عزت نفس نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آگے نکل جائے۔ یہ اگر آپ لوگ اس بات کو نہیں سنبھالتے، آپ محمد مصطفیٰ کے سپاہی ہیں اور یہ سپاہ ہے محمد مصطفیٰ کی، انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا اسلام کا جھنڈا پوری کائنات کے اندر اس کا سربراہ پاکستان کا ملک ہوگا انشاءاللہ، اور یہ پاکستان کی فوج پوری کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر عالمی فوج ہوگی، اور اس تمہاری طاقتیں یہ جتنے بھی شیاطین کے لوگ ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، ان سب کو تہس نہس کر دیا جائے گا، اور محمد مصطفیٰ کا جھنڈا ایک دن بلند ہوگا، اور آغاز ہو چکا ہے۔ تم دیکھتے ہو، تم کبھی میڈیا چیک کر کے دیکھو تمہارے سامنے کیا آ رہا ہے، تمہاری ایک نیکی کو اللہ نے کس طرح سے، تمہاری برائی کو کس طرح سے انٹرنیٹ پر اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ یہ جنت الفردوس ہے۔ بھائی مجھے بتاؤ نا، اب شرم آتی ہے؟ پہلے تو فلمیں دیکھتے رہے، تم گانے سنتے رہے، اب تمہاری تصویر وہی ریکارڈنگ کر کے اللہ نے تمہارے نیٹ میں ڈال دی ہے، پاک ٹی وی نیٹ انٹرنیٹ ہی بات کر دیا گیا۔ میں اسی لیے تو بات کہتا تھا کہ ہاتھ بولیں گے قیامت کے دن، ادھر ہی بول پڑے ہیں، اور یوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، یوم تشہد علیہم السنتہم، تمہارے ہاتھ کو دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یار خرموش انسان ہے، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ او بھائی اللہ تعالیٰ نے تو حساب دنیا میں دے دیا، اقرا کتابہ کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ابھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلی تو بڑے تھوڑے وقت میں کھلنے والی ہے۔ جو باغی ہے اللہ کے، اس کے رسول کے، جو محمد مصطفیٰ کے، جو قرآن پاک کے باغی ہے، یہ وقت آ پہنچا ہے، اب ایسی آگ لگے گی کوئی اس سے بچے گا نہیں، بس وہی بچے گا جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اور یہ وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل تم دیکھو گے کہ یہ فصلیں جو سیراب ہوئی، یہ فصلیں جو آج تناور ہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی تم دیکھنا چند سالوں کے بعد یہ قحط سالی ختم ہو جائے گی، یہ تمہاری ریشہ دوانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ جل شانہ ایسا نظام پیدا کرے گا کہ ہر گھر کے اندر قرآن ہوگا، ہر گھر کے اندر حدیث ہوگی، اور وہ وقت آنے والا ہے جب گھروں میں بیٹھ کر عورتیں فقہ میں بحث کیا کریں، اور اتنا پیسہ ہوگا تمہارے پاس کہ زکوٰۃ لینے والا بندہ نہیں ملے گا، اتنا پیسہ ہوگا کہ زکوٰۃ لینے والا تمہیں بندہ نہیں ملے گا۔ لوگ ڈھونڈیں گے کہ اتنا پیسہ تو کہاں سے آ گیا؟ یہیں سے آئے گا، اسی دھرتی سے آئے گا جہاں پر صحابہ کرام نے کھجور کی گٹھلیاں کھائی، بھوک برداشت کی، سارا کچھ اوئے ننگے کر کے ان کو ذبح کر دیا گیا، سمجھا کہ آنکھیں نکال دی گئی، زلیخا کا آنکھوں کو تار تار کر دیا گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا ظلم کہا، اتنا ظلم کہ آگ کے انگارے اس کے خون سے بجھے، تو کیا یہ دین ایسے ہی رہ جائے گا؟
یہ وہ وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ببرکت رات میں رجب کا مہینہ گزرا، اس کی ایک ایک رات برکت والی، رجب کے پہلے مہینے سے لے کر 30 رجب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا اور رمضان میرا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہینہ، امتیوں کا مہینہ، نبی کا مہینہ، پھر اس کے اندر قرآن اترا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شعبان رمضان اس کو ملاؤ تو یہ فیض بنتا اس کا کہ شعبان اور رمضان ملے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مبارک رات میں پیدا کیا۔ حامیم، اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے الف سے لے کر یہ تک، پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی جو جنت میں جائے گا جو جہنم میں جائے گا سب کچھ حامیم کے اندر لکھ دیا۔ حامیم کا اتنا بڑا ترجمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اب یہ وقت ہے تمہارے ہاتھوں کے اندر، ایک ہاتھ کے اندر قرآن ہو، دوسرے ہاتھ کے اندر حدیث ہو، اور پتہ چلتے کہ چلتا پھرتا یہ محمدی شخص ہے۔ مجھے بڑی حیرت آتی ہے، ہم کینیڈا میں دیکھتے ہیں، کینیڈا کے اندر سکھ پھر رہا ہے، اس کے برابر میں مسلمان کو کھڑا کر دو ساری دنیا پہچان جائے گی کہ یہ سکھ ہے جس نے گرو نانک کی جیسے کی تعلیم کو نہیں چھوڑا، اس نے دربار اس کے بعد اچھا، اس کے پاس پگڑی داڑھی، او بھائی دنیا کا آدمی، الہامی کتاب اتری، آج 30 کروڑ سکھ دنیا میں موجود ہیں، وہ سارے سکھ نظر آتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو امام الانبیاء کی امت ہیں، جس امت کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے کہ یا اللہ محمد مصطفیٰ کی امت میں سے پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو امتی بنا کر دنیا میں بھیجے گا۔ نبی پاک کے پہلو میں 2 قبریں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی، ایک عمر کی، ایک محمد مصطفیٰ کی، چوتھی قبر خالی ہے، وہ کس کی ہے؟ بتاؤ نا یار، آپ بھی تو بڑے لکھے نا، آپ نے بڑی ریسرچ کی ہے، یوٹیوب چینل بڑے آپ نے سرچنگ کی ہے، گوگل سرچ کیا ہے، چوتھی قبر کس کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یا تو کوشچن آپ کو بھی نا کوشچن آنسر کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو آدمی یہ کہے کہ یہ سارے لوگ ہی ایسے، ان کو کسی نے بتایا نہیں کیا بتا۔ بھائی آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ زمانے کے آخر میں وہ کون سا شخص ہے جو انقلاب محمدی کو پیدا کرے گا، وہ امام مہدی ہے جن کی برکت سے ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے بھائیو بات سنو، اگر آپ بھی نہیں سمجھتے، ایک کوشچن مارک کے تمہارے سامنے کہ اگر تم محمد مصطفیٰ کی سیرت کو اس طرح سے داغ رکھ دیا کہ لوگ مثالیں دیتے کہتے جو بھی پکڑا گیا چرس بیچتے ہوئے پاکستانی ملا، پھانسی میں لٹکایا گیا پاکستانی ملا، اور مراکش کے ساحل پر کشتیوں کے اندر سے بندے اتار کر پھینکے گئے، وہ پاکستانی نکلے سارے، منشیات فروش۔ یہ تعلیم نہیں تھی محمد مصطفیٰ کی، وہ دیا جلنے والا ہے، وہ روشنی جلنے والی ہے، وہی محمد مصطفیٰ۔ فرمایا کہ ھذا ولی سید، حضرت امام حسن نے کہا کہ اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے انہ لیسرہ اللہ علی یدیہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ 2 گروہوں کی، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ جن کے اندر تنازع پیدا ہوا ہے، اللہ صلح کرائے گا،
پھر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن ہے سید، اور نبی جس کو سید کہے اس کا مقام نہیں تم سمجھے. ھذا ولی سید، اس کی اولاد میں سے میرا بچہ آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا. وہ زمین کو عدل سے اس طرح سے بھر دے گا کہ جس طرح ظلم، دھوکے بازی اور فراڈ سے یہ ساری کائنات بھری پڑی ہے. بھائی عدل جب چلے گا نا، عدل پھر تیری میری نہیں چلے گی، کسی بندے کی نہیں چلے گی، اسی کی چلے گی جو قرآن لے کر آیا ہے، جو قرآن والا ہے، جو محمد مصطفیٰ کا نظام ہے. انشاءاللہ یہ قرآن کا نظام چلے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جو حدیثیں چھوڑ کر گئے، جیسے نظام چلایا تھا آیا خلافت تک، جو مسلمان تھے وہ کچھ ہوگا، سارے لوگ نبی کے طریقے پر چلیں گے، اہل سنت والجماعت ہوں گے وہ سارے، اور اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں ہے، صرف وہی اہل سنت ہے جو نبی کی سنت پہ چلتے ہیں. ہم کسی دوسرے فرقے کو نہیں مانتے. کیوں؟ نبی کی سنت پر چلنے والا ہی تو جو روایت کی عبداللہ ابن مسعود نے، جو انس بن مالک نے، جو ابو طلحہ نے، جو زبیر نے، سعد بن ابی وقاص نے، جو ابو عبیدہ ابن جراح نے، بھائی حدیث اس کو کہتے ہیں جو صحابی نقل کرے. اب کسی قول، کسی بزرگ کے قول کو حدیث نہیں کہہ سکتے. حدیث وہی ہوتی ہے جو نبی کا صحابی روایت کرے، اور ہمارا مذہب وہ ہے جو سیدھا عبداللہ ابن مسعود سے لے کر، مولا علی سے لے کر، امام زین العابدین سے لے کر، امام زید سے لے کر، امام جعفر صادق تک، امام ابو حنیفہ تک ہمارا کلندر ایسا ہے جس کا سیدھا راستہ حضرت علی کے ذریعے سے، عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ تک جاتا ہے. رہا کہ محمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ میرے نام پر. وخسائلہ وخسائلی، اس کے خسائل میرے جیسے. وشمائل شمائلی، اس کے خسائل جیسے میں نے کیا. اور اتنا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سانس لیں گے، سانس کی اتنی برکت ہوگی، گھر کے اندر جو بڑا مریض ہے صحت مند ہو جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے مقام لدہ پر. سارا کچھ لکھا ہوا ہے. اب وہی کشتیاں جل رہی ہے، بچے کا وہی. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اس نے ہر ایک چیز کو ننگا کر دیا. یہ جو گریٹیڈ ہے نا آپ نے، یہ جو جسم ہے آپ کا، اس کے اندر وہ چیزیں، رقم ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ تم زندگی میں کیا کرو گے. بندے کہتے تھے کیسے ہوگا. بھائی آپ مجھے بتاؤ، آپ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ایک طرف تاریخ کی ہے، ایک طرف لوگ نماز پڑھ رہے. جنتی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی، حساب کتاب بھی دکھا دیا. جو نیٹ استعمال کرتے ہیں ان سے پوچھو جا کر کہ بے حیائی اور بے غیرتی کرنے والوں کی سیاہ چہرے کیوں آج ہوئے بنے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یوم تابیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بڑے چہرے کالے ہوں گے، بڑے چہرے سفید ہوں گے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت وہ مذہب ہے جن کے قیامت کے دن بھی چہرے سفید ہوں گے. کیوں؟ نبی کی دین کو سہارا دیا، سنت میں چلے، سنت کتابیں بنے، سنت رسول کو آگے چلایا اس حد تک کہ میرے پاک نبی نے فرمایا گھر سے نکلے پڑھا کرو بسم اللہ ہے، توکلت علی اللہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھر میں جاؤ تو یہ پڑھو اللہ ملیہ سالوں کا خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا واخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. پھر پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ عمل کرو گے میرے پاک نبی نے فرمایا اس گھر کے اندر کبھی غربت نہیں آئے گی. کتنا اوکھا کام ہے یہ، اوکھا کام ہے.
اور وہ پاک رسول جو تطہیر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاک کرے گا۔ پھر دو ہی طریقے ہیں، یا خود پاک ہو جاؤ، یا جیسے کہتے ہیں ہندو جلا دیتے ہیں ارتھی کو، کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی تو جلانا ہے، ہم بھی جلا دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا جب تک سورج کی روشنی چکر لگاتی ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا، مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ 1400 سال بت پرستی کرنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا جو مرنے سے ایک دن پہلے کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے تو نہیں ہے، نبی کے لیے جنہوں نے جانے دی، ابو بکر فی الجنہ تھے، عمر فی الجنہ تھے، عثمان فی الجنہ تھے، علی فی الجنہ تھے، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ تھے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ تھے، سعید ابن زید فی الجنہ تھے۔ تو نبی پاک تو سارے فیصلے کر گئے کہ میرے بعد کون ہے جو میرے مشن کو آگے سنبھالے گا، ان کو بتلا کے بھی گئے ہیں۔ اور انہی حضرت حسن کی اولاد میں سے وہی بچہ پیدا ہوگا جو کائنات کو عدل سے بھر دے گا، اور ہر بندہ دیکھے گا اس کے چہرے پر چاندنی ہوگی، چمکتا ہوا چہرہ ہوگا اس کا، اور کالے چہرے آج جن کے ہیں، یہ دعوت اللہ ہے، خدا کی طرف سے دعوت ہے کہ تم ایک مرتبہ توبہ کر لو سیدھے جنت میں جاؤ۔ اگر اس رات میں بھی توبہ نہیں کرتے، کل کو موت آ گئی، کیا کرو گے؟ او بھائی صاحب، اللہ تو کہتا ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھو کتنی بات ہے، وَإِذِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، توبہ کرو، اللہ مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، نہریں بھی دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ۔ آدمی سے برائی ہو جاتی ہے، لیکن اب جو وقت ہے اس میں چانس ایک ہی رہ گیا ہے، سیدھی سی بات۔ اب جس پلانٹ پہ آپ رہتے ہیں، اب جو آدمی اتنا ظلم دیکھا فلسطین کے اندر، عیاشیاں لوگوں کی دیکھ کر بھی چپ رہے تم، اب رب کا کوڑا فسب علیہم ربوں کا سوتا تھا، بڑا کوڑا ہے، کوڑا کوڑا جو لگنے والا بڑا کوڑا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے لیکن چیز دیتی ہے پکڑ کر۔ اب چالس نہیں رہے کہ بچ جائے گا کوئی، وہی بچے گا جو محمد مصطفیٰ کے عالم کو بلند کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے لوگو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہوئے تو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اگر تم مومن ہو۔ اور کبھی قرآن بھی سنایا کرو، سارا دن ہم اسی بات میں لگے رہتے ہیں کہ لوگ ذہنی تلذذ کے لیے باتیں سنتے ہیں کہ ہمیں راگ سناؤ، ہمیں فلانی چیز سناؤ۔ اور لوگوں داؤد علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے اپنی کتاب، تو جانور بھی رک جایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی لہن داؤدی اتنی سریلی آواز تھی کہ ایک وقت میں 40 آدمی آواز سن کے مر جایا کرتے تھے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ جائے، جب اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن کہ داؤد کھڑے ہو جاؤ، داؤد لہنی میں اللہ کی حمد بیان کر، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ بھائی سارے نبی انبیاء مبعوث ہوئے اس لیے کہ اللہ کا نام اونچا کیا جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنے خاندان کو اونچا کرنا ہے، نہیں،
اگر کوئی کہے کہ مذہب کی ذات صرف ایک بندے تک ہے، ایک خاندان تک ہے، نہیں، محمد مصطفیٰ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذات کا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی اس کا بھی نبی ہے، عیسائیوں کا بھی نبی ہے، یہودیوں کا بھی نبی ہے، ہاں دعوت ہے۔ آپ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ ایمان لے کے آ گیا، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکے کہ کافر ہو کے مرا، ہو سکتا ہے پہلے بھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، یہ تو میرا دل کہتا ہے نا، تیرا کہتا ہے کافر ہو کے مرا، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اس نے کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھ لیا۔ ابھی دیکھو یورپ کے اندر لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے، کلمہ پڑھ رہے، لاکھوں پادری مسلمان ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ کے آنے سے ساری عیسائیت مسلمان ہو جائے، امام مہدی کے آنے سے سارے فرقے جتنے بھی ہیں سب ایک ہو جائیں گے، کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیثیہ وغیرہ نہیں رہے گا، صرف ایک مسلمان کا فرقہ ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پھیلائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت ہیرا سے چلے گی، ہیرا سے بیت المقدس تک سفر کرے گی، رات کی تنہائی میں کوئی آدمی اسے راستے میں ٹوکے گا، روکے گا نہیں۔ اب تو چلتے پھرتی گاڑیوں آپ ہی چھین، آج تو آپ لوگ دلہن کا زیور لوٹ لیتے ہو، سگے بھائی کو 5 کروڑ روپیہ لے کر قتل کر دیتے ہو۔ فرمایا کہ ہیرا سے چلے گی عورت، بیت المقدس جائے گی، راستے میں روکنے والا اس کو کوئی بندہ نہیں۔ بھائی ہمیں بھی ایسا نظام دے، ہم کب تک یہ غیروں کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے؟ ہم نے غیروں کے ٹکڑے اتنے کھائے تو ان کی زبانیں بولنا شروع کر دیں، نہیں، ہماری بولی قرآن ہے، ہمارا نظام محمد مصطفیٰ ہے، ہماری معاشرت یہ قرآن مجید کے اندر ہے، ہماری سیاست کا نظریاتی پہلو قرآن مجید کے اندر ہے، ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، ہم صرف محمد مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمارے محمد مصطفیٰ کے برابر دنیا کا کوئی امام نبی بھی نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے کہ لوگوں، یہ شعبان ہے، اس رات کو عبادت کرو، 15 دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 15 دن پریکٹس کرو گے، آگے رمضان آ جائے گا، رمضان کا مطلب ہے جلا دینا، گناہوں کو جلا دینا، شعبان کا مطلب ہے شین سے یعنی کہ شرف حاصل ہوا آپ کو، آگے عین آ گیا، عزت ملی تم کو، بے آ گیا، برکت آئی، پھر الف آیا، اللہ اکبر آ گیا، اور نون سے نون والقلم وما یسطرون، والقلم وما یسطرون۔ شعبان اتنا عزت والا مہینہ ہے، فرمایا کہ اس رات کو جس نے عبادت کی، 14 شعبان کو رات اس کی 15ویں، فرمایا بنی قلم کی بکریاں جتنی بھی ہیں ان کے بال کوئی نہیں گر سکتا، فرمایا اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا جتنے بنی قلم کی بکریاں ہیں، اور اتنے بال ہیں اس کے، خود اندازہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک دروازہ کھلا ہے، فرمایا لوگوں آؤ میری طرف، پہلے آسمان پہ فرشتہ صدا لگاتا ہے، کہتا ہے تو اللہ سے مانگنے والا کوئی ہے مجھ سے مانگے، دوسرے آسمان پر فرشتہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، ساری رات کو دروازہ کھلا رہتا ہے صبح تک، ہے یا حتی مطلع الفجر، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے قیام کیا، کوئی ہے جو صلاۃ التسبیح آپ 12 رکعتیں ہی پڑھ لے، 10 نفل ہی پڑھ لے، سورہ یاسین پڑھ لے، سورۃ رحمان پڑھ لے، اس کی اتنی برکت ہے کہ علماء فرماتے سورہ یاسین، سورۃ طٰہٰ پڑھنے والا قیامت کے دن یہ قبر کے اندر جب جاتا ہے تو یہ دونوں صورتیں اس کی شفاعت کریں گی،
فرشتہ کہے گا میں رب ہوگا. یہ صورتیں بول لیں گی تمہاری, سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین. اس کو رکھو اپنے روزانہ باب میں. سورۃ رحمان یاسین کو پڑھا کرو. سورۃ الملک پڑھنے والا اللہ کے پاک نبی فرماتے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. جو سورۃ الملک روزانہ پڑھتا ہے, جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے, اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہوگا. تو بھائی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی غربت دور ہو جائے؟ بھائی ایک آدمی اتنی مشقت کرتا ہے, محنت کرنے کے بعد اس کو درجہ ملتا ہے. یہ قرآن پڑھو. صحابی رسول ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس حق بیر کے لیے دینے کے لیے پیسے نہیں ہے, یہ قرآن فیصلہ کرتا ہے. فرمایا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کوئی جھوٹی پلیٹ بھی میرے گھر میں نہیں ہے, کوئی رسہ بھی نہیں ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے. فرمایا تجھے کیا آتا ہے؟ فرمایا مجھے سورۃ الفلق آتی ہے, سورۃ الناس آتی ہے, قل هو اللہ احد آتا ہے. فرمایا اپنی بیوی کو تینوں صورتیں یاد کرا دینا, یہی تیرا حق بہر ہے. تم نے چھوڑ دیا اللہ کو, اللہ تمہیں ساتھ ساتھ لے کر دیا. ہم نے چھوڑ دیا اللہ کو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اللہ کہتا ہے یہ قرآن ہے, تیرا ذکر ہے, تیری قوم کا ذکر. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. کبھی تو میں نے پوچھا ہی نہیں آج تک. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. ہم نے وہ کتاب بھیجی جس میں تمہارا ذکر ہے, اور جو جن کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے کبھی توجہ نہیں. باٹنی پڑھ لی, ایسٹرونومی کا بہت بڑا باہر بن گیا, اس کو ایتھکس آتے ہیں, اسٹیٹس اس کو سارے آتے ہیں. انجینئر اس نے پڑھ لی, وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا, کیمسٹ بن گیا, بہت بڑا بیالوجی کا ماہر بن گیا. او بھائی کچھ بھی نہیں بنا. جس نے قرآن نہیں بنا وہ کچھ بھی نہیں بنا. جس نے سارا کچھ پڑھ لیا, قرآن نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں بنا. جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا قرآن پڑھا اس نے سارا کچھ پڑھ لیا. جس نے قرآن پڑھا اس نے سارا کچھ پڑھا. نبی پاک فرماتے ہیں جس کو سورت یاد ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ایک سورج جس کے سینے میں ہے وہ جہنم میں کبھی نہیں جا سکتا. اور اس حد تک فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا ایک حصہ موجود ہے, لو جعل القرآن فی عابٍ ثم ألقي في النار ما احترق. قرآن پڑھنے والا اس کے سینے میں قرآن کا حصہ ہے تھوڑا سا بھی, اگر جہنم میں پھینک بھی دیا گیا تو جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرتی. لو جعل القرآن فی عابٍ ثم ألقي في النار ما احترق. نہیں جلائیں گے. بھائی اس کو پڑھو جس کو ہم نے فرمایا تھا نا علامہ اقبال نے, کہ بندے تجھے کیا ہوا, تو نے قرآن کو یاد کیا, بوڑھا مر رہا تھا, سورہ یاسین پڑھنی ہے کہ بندہ نہیں مر رہا, اور جس کا ایک ایک لفظ تمہیں حیات جاودہ بخشتا ہے, جس کا ایک ایک لفظ تمہیں جنت تک پہنچاتا ہے, اس کا کبھی غور نہیں کیا. اگر تو نے یاد بھی کیا تو اس وقت یاد کیا کہ جب بوڑھا مر رہا تھا. زندگی کے اندر اس کی ضرورت تھی. اس کو چلاتے عدالت کے اندر, اس کو چلاتے اپنی معیشت کے اندر, اس کو چلاتے اپنی سیاست کے اندر, اس کو چلاتے اپنے گھر کے اندر. اور اگر تم نہیں چلاؤ گے یہ چلانا ہی پڑے گا. انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب ہماری بچیاں گھر میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں کریں گی اور اللہ کا کلمہ اتنا بلند ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. میرا کلمہ بلند ہوگا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کافر جتنے بھی ترستے رہے, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. بڑی کراہت آتی مشرکوں کو. اللہ کہتا ہے یہ ہو کے رہے گا, قرآن کا نظام چل کے رہے گا, اور انشاءاللہ عز و جل تیری سیاست, تیری دیانت, تیرا بازار, تیرا گھر, تیرا مسکن, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا
وہ وقت آنے والا ہے جب قرآن کے مطابق ہوگا. تو کہے گا یا اللہ میں بڑا بھولا رہا، میں بھولی بسری داستہ بن گیا تھا، مجھے نہیں پتا چل سکا، لیکن میرا سینہ تو نے کھول دیا ہے. اب میں غلام تیرا بھی ہوں، تیرے رسول کا ہوں، تو نے جو صحیفہ دیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارو. یا اللہ میں نے بڑی کتابیں پڑھ لی تھی، مجھے نہیں ہوش آیا، میں نے سارا کچھ کیا، لیکن اگر ہدایت مجھ کو ملی تو قرآن مجید سے ملی. بھائی اس میں کوئی بات نہیں. ایک آدمی کہے کہ بھائی یہ تو عربیوں میں اترا ہے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نور ہے، اس کو عربی پڑھے اترا ہی ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر عرب ممالک میں پڑھا جائے اس کا ثواب زیادہ ہے، عجم کا کم ہے. نہیں، کوئی پنجابی پڑھے، کوئی انگریز پڑھے، کوئی کسی زبان والا، پڑھنا تو عربی میں ہی، سمجھ اس کو نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ عربی سمجھنے والے کو ملتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو دیکھنا عبادت، اس کو دیکھنا عبادت، ہاتھ رکھنا عبادت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے آنکھوں کو عبادت کا حق دو. فرمایا یا رسول اللہ آنکھوں کی عبادت کا حق کیا ہے؟ فرمایا قرآن اوپر دیکھ کر پڑھا، قرآن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھا کرو، یہ آنکھوں کی عبادت ہے. ہاتھوں سے قرآن کو پڑھو. لا یمسہ الا المطہرون، اور اتنی معزز کتاب ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم نجس ہو، اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہے تو قرآن پاک کو مت پکڑو. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ مت لگاؤ جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ. یار ہم جو ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، بیالوجی کی کتاب کا، کیمسٹری کی کتاب کا، دنیا کے بڑے شیکسپیئر کے ڈرامے اٹھا لو، ننگے ہو کر پڑھ لو، لیکن اس قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے اللہ کہتا ہے غسل کرو پہلے. اگر جنبی حالت ہے تمہاری، غسل کی حالت ہے تو پہلے جا کر نہا کے آؤ، پھر قرآن کو چھو. عمر بن خطاب ہے جب گھر سے چلے بہنوئی کے گھر گئے، فرمایا مجھے بھی قرآن سناؤ. سگی بہن کہتی ہے اس قرآن کو تو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھنے سے پہلے طہارت کر، پہلے کپڑے بدلو، غسل کرو، پھر پڑھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ. یہ پڑھی جیسے جیسے طٰہٰ سورت پڑھتے جا رہے ہیں عمر ابن خطاب کا سینہ روشن ہو گیا. وہ جو گھر سے لے کر نکلے تلوار لے کر، تلوار کے لے کر نکلے تھے اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کو میں نے آج شہید کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. یہ ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ڈر جاؤ تم سے. اللہ تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا. یہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ لکھا ہے من جہنم میں ہاتھ، ان کے لیے جہنم میں جگہ ہے. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اوپر سایہ چڑھا ہوا ہے. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یہ ظالموں کی سزا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہیں، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، کہ یہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے. بھئی آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ بھی، میری انگل اگر آگ پہ جل جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ اللہ کی آگ سے. خود بچو، اپنی آل اولاد کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا بچہ
جہنم میں نہ گر جائے، اور جو پیغمبر ایک بچہ نہیں گرنے دیتا پوری امت کیسے گر جائے گی؟ رسول تو اتنی قربانی دے کر گئے، اس کا خاندان کربلا کے اندر ذبح کر دیا گیا، بس یہی کہا یا اللہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، بس یہی سوال ہے کہ میری امت کو بخشتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردا، میں ان قریب تمہیں وہ دوں گا تو راضی ہو جائے۔ علم نشر اللہ کا صدر، میں نے تیرا سینہ کھول دیا، ان کا دا زہرا کا، جس نے تیری کمر توڑ دی تھی، کمر کیسے ٹوٹی نبی کی؟ اس وجہ سے کہ جبریل نے حصہ دکھایا جہاں پر امت محمدیہ کے گناہ گار لوگ داخل ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کمرے سے نہ نکلے، بھیجا صحابہ کرام کو، نہیں نکلے، اور لوگ بھی گئے کمرے سے نہیں نکلے، پھر لوگوں نے مشورہ کیا، فرمایا سیدات النساء بطول الزہرا فضلت قابل خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہا، فرمایا بھیجو سیدات النساء کو، فاطمہ کو، وہ دروازہ کھلوائے اور پوچھے کیا بات ہے۔ سیدہ جب گئی دروازہ کھولا، فرمایا کہ میں نے جہنم کا وہ حصہ دیکھا جہاں پر میری گنہگار امت جائے گی، میں 3 دن سے استغفار کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے پروانہ دے دیا ہے کہ محبوب تو قیامت کے دن جیسے کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ تو بھائی جس نے قربانی دی ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے ان کے لیے؟ اور تمہیں جہنم سے بچائے، اپنا خاندان دین کے لیے ذبح کرا دے، دین کی اقامت کے لیے، لیکن تیرے ہاتھ میں ابھی تک شراب کا جام ہے، تیرے ہاتھ میں ابھی تک پاکیزگی نہیں ہے تیرے اندر۔ او بھائی ازواج مطہراتن، پاک بیویاں تجھے جنت میں ملے گی، تو ناپاک کو کیسے مل جائے؟ بولا پاک میں ازواج مطہراتن، پاک بیویاں تم کو ملے گی، اس لیے مرنے سے پہلے پاک ہو جاؤ، ورنہ پھر پروسیس تیار ہے اللہ کا جہنم کا، ڈال کر تمہیں پاک کرے گا، جب دنیا کے اندر مصیبتیں بھیج کر تمہیں پاک کرے گا۔ ہم کہتے ہیں آسان طریقے سے ہو جائے، 5 وقت نماز پڑھو، کسی کا حق نہ مارے، یتیم کا مال مت کھاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ، شرک مت کرو، جادو ٹونا مت کرو، کسی سے فال مت لو، سیدھا جو کچھ بھی ہے، اور تیری کوئی بھی گزارش ہے نماز پڑھ، اللہ سے مانگ۔ عورت نئی مسلمان ہوئی تو کیا ہوا؟ بچہ مر گیا، اب رو پڑی، رات کی تنہائی میں روئی، کہنے لگی یا اللہ میں نے تو پہلے رشتہ داروں سے رشتہ توڑا، تیرے نبی کا کلمہ پڑھا، بچہ مر گیا، دعا کی، 2 نفل پڑھے، اس کے بعد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے بچہ زندہ کر دیا۔ تو بچہ اگر زندہ ہو سکتا ہے تیرے کہنے سے بھی زندہ ہو سکتا ہے، پڑھ نماز، اللہ کی طرف جھک جا۔ اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے جھک جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور فرمایا کائنات کے اندر میں چلا ہوں، نہیں سما سکا لیکن مسلمان کے دل میں سما گیا۔ اور تیرے دل کے اندر اگر اللہ سما جائے تو پھر ابھی غفلت میں پڑا ہے، تو تیری بڑی بدقسمتی ہے کہ بندے آج توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس سے بڑھ کر تمہیں کیا چاہیے؟ الا من تاب وعمل صالحا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرے، نیک کام کرے، فاولئک یبدل اللہ، کھولو قرآن سورۃ الفرقان، اللہ فرماتے ہیں کہ فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں جو توبہ کرتا ہے۔ یار کوئی ایسی چینج مشین ہوتی ہے کہ گناہ تم نے کیے، اللہ کہتا ہے میں گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں گا۔ بس ایک ہی بات ہے کہ لوگوں بلا من اسلم وجهه، جیسے فرمایا تھا اس قال اللہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں جھک گیا تیرے سامنے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق،